بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ جنات کے بارے میں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ انسانوں سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ جنات پہاڑوں میدانوں میں ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں موجود تھے۔ سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ وہ کون سی 28 مخلوقات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں آباد تھیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اور خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چر کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی بھر کر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور زمین و آسمان کی پیدائش وجود میں آ گئیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا،
اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کو زمین پر چوپاؤں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کے آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائی افزارین میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی، ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے۔ اللہ نے جنات کو زمین پر حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور جو آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے تھے وہ فرشتہ ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کی لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کے ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ کے کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے۔ یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم ملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنات سے پہلے یا بعد میں یا انہوں کے ساتھ 27 مخلوقات اور تھیں جو زمین پر آباد تھیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم تو آسمان سے زمین پر تشریف لائے، زمین پر موجود دوسرے جانور کہاں سے؟ انہیں تو جنت سے نہیں اتارا گیا۔ کیا وہ اسی کرۂ ارض پر پیچیدہ خلیات کے باہمی ربط کا نتیجہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دماغ کے علاوہ جسمانی طور پر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق بھی تو موجود نہیں۔ کیا ان کے دل، جگر، گردے، معدے اور دیگر اعضاء انہی اصولوں پر کام نہیں کرتے جیسا کہ انسان میں؟ انسانوں سے پہلے جنات کے علاوہ جو 27 جو مخلوقات تھیں، ان میں قابل ذکر بن پھر خن پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البادیہ و نہایہ میں لکھا کہ بن و خن زمین پر رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین یا کسی اور سیارے میں آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہو۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور پھر جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت آدم پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعود نے لکھا کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھیں جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک جسم پرندے سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے، کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور ایک پیچھے کی جانب ہوتا تھا، کچھ نصف انسان جیسے اور ان کے کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دمب ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے کان ہوتے تھے،
علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں، اصل میں 28 ہی تھی، باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسور وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندری جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصاویر ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اس سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یاجوج یا ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سمندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، وہاں بھی مخلوقات آباد ہیں۔ روایت ملتی ہے کہ جنات اور فرشتوں کی جنگ کے 2000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں دوست ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔